السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جو ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں رمضان کے روزوں کی یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ رمضان بڑی قیمتی چیز ہے اور آپ جانتے ہیں کہ قیمتی چیز جتنی حاصل کرنا مشکل ہوتی ہے، اہم ہوتا ہے، اتنا ہی پھر اس کی حفاظت کرنا بھی اہم ہوتا ہے۔ سونا بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن آپ کے پاس 10 تولے 50 تولے 1 پاؤ 1 کلو 5 کلو گرام سونا ہو تو آپ ذرا غور کریں، آپ کتنی اس کی حفاظت کریں گے اس کی قدر اور قیمت کی وجہ سے۔ تو یہ رمضان اور اس کے یہ روزے یہ بہت قیمتی ہیں، اور جو لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں، غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بے قدری کرتے ہیں، تو وہ اپنے روزوں کو چوری کروا بیٹھتے ہیں۔ جیسے سونا یا سرمایہ چوری ہو جاتا ہے، ایسے روزے بھی چوری ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خلاف معمول منبر کے زینوں پر چڑھے اور 3 مرتبہ آپ نے اونچی اونچی آمین 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 کہا۔ صحابہ کرام نے بڑا تعجب کیا کہ آپ نے پہلے ایسا کبھی کیا نہیں ہے، آج یہ عمل آپ نے کیا ہے۔ تو ان کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ ساتھیوں ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے، جب میں پہلے سینے پر چڑھا تو جبرائیل نے بد دعا کی اس شخص کے لیے کہ وہ ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے، اس کا ستیہ ناش ہو جائے، اس کے پلے کچھ نہ رہے، کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اس کی قدر نہ کر سکے، اس سے کچھ حاصل نہ کر سکے اور اپنے نام اپنے اللہ کی جنت الاٹ نہ کروا سکے، وہ ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے، ستیہ ناش ہو جائے۔ فرمایا جبرائیل جب یہ بد دعائیں کر رہے تھے تو میں بھی آمین کہہ رہا کہ یا اللہ ایسے ہی کر دے۔ اب آپ اندازہ کیجئے ہے رمضان، لیکن تھوڑی سی غفلت، سستی، بے توجہی، نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم جبرائیل کی بد دعا کے بھی حقدار ٹھہریں گے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے حقدار بن جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ فرمایا جب میں دوسرے سینے پہ چڑھا اور آمین کہا تو اس وقت جبرائیل نے یہ بد دعا کی کہ یا اللہ اس شخص کا تو بیڑا ہی غرق کر دے کہ جس کو بڑھاپے میں دونوں والدین مل جائیں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں مل جائے، اور پھر یہ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کر کے، ان سے نیکی کر کے، ان پہ احسان کر کے یہ جنت ہی نہیں حاصل کر سکا۔ یا اللہ اس کا بھی ستیہ ناش کر دے، اس کو بھی برباد کر دے، تباہ کر دے۔ یہ بد دعا کر رہے ہیں آسمانی مخلوقوں میں جو سب سے افضل ہے جبرائیل۔ آسمانوں کی مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ جبرائیل۔ اور کل کائنات میں جو سب سے افضل ترین ہے وہ جبرائیل کی بد دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ شخص کے لیے
اس بد قسمت کے لیے کہ جس کو بڑھاپے میں بوڑھے والدین مل جائیں، بوڑھے والدین، اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکتا، اس کی بد قسمتی پہ، اس کی بد نصیبی اور بد بختی پہ جبرائیل بد دعا کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ آمین کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو یہ بد دعا قبول کر، حالانکہ آپ ہیں کون؟ رحمت للعالمین، آپ تو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کی ناقدری کرنے والوں پر اللہ کے رسول بھی بد دعا کرتے ہیں۔ تو والدین دنیا کی بہت قیمتی چیز ہے، ہم تو توجہ ہی نہیں نہ کرتے، غور ہی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں سمجھ عطا کرے۔ اور تیسری فرمایا جب میں تیسرے زینے پہ چڑھا تو جبرائیل نے بد دعا کی کہ یا اللہ اس کا بھی بیڑا غرق کر دے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مجھ پہ درود نہیں پڑتا، بے توجہی کرتا ہے، غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ویسے مسلمان اللہ کے رسول کا دشمن نہیں ہے کوئی بھی مسلمان، لیکن سستی ہو جاتی ہے۔ آج سے ہم نے یہ طے کرنا ہے انشاءاللہ رمضان کی بھی قدر کرنی ہے، والدین کی بھی قدر کرنی ہے، اور جب بھی ہمارے سامنے اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے تو ہم نے آپ پر لازماً درود پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے۔ تو یہ تو ہے بھائیوں پہلی نصیحت رمضان کے حوالے سے۔ 3 کاموں کی میں نے آپ کو نصیحت کی ہے، اور یہ میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں کی ہمیں قدر کرنے کی، اہمیت سمجھنے کی، رب تعالیٰ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ جان رہے دیکھ رہے ہیں یہ رمضان ہمارے پاس اللہ کا مبارک مہینہ تشریف لایا ہے۔ آج الحمدللہ ہم نے اس کے 3 روزے مکمل کر دیے، اللہ قبول فرمائے۔ یہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ہم کہیں گے اب پہلا عشرہ مکمل ہو گیا ہے، پھر کہیں گے آدھا مہینہ چلا گیا ہے، پھر کہیں گے آخری عشرہ آ گیا ہے، پھر کہیں گے 27ویں آ گئی ہے، پھر کہیں گے چاند دیکھو بھئی روئے کے الحال کمیٹی متحرک ہو جائے گی، اور یوں دیکھتے دیکھتے یہ ماہ مبارک چلا جائے گا۔ تو ساتھیو یہ مہینہ آیا ہے، میں ایک بات آپ کو کہنے لگا ہوں، مجھے یہ نظر، میرا ایمان یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ 1443 ہجری کا رمضان ہے، 1443 ہجری کا یہ رمضان ہے، اور رمضان سے پہلے اور اس وقت جو حالات ہیں بظاہر بڑی افراتفری ہے، انتشار ہے، خلفشار ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیاست کے میدان میں کیا ہو رہا ہے، میڈیا کیا کر رہا ہے، ہر طرف پگڑیاں اچھل رہی ہیں، ہر طرف گالی گلوچ ہو رہا ہے، تبرہ بازیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو گرانے کی پچھاڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ ہمارا رمضان کہیں اسی عیدی لان تان کا شکار نہ ہو جائے اور ہم کچھ بھی ہماری قوم ہم حاصل نہ کر پائیں، یہ خدشہ نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر اپنا خاص فضل فرمائے۔ لیکن میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ رمضان جو ہے نا، انشاءاللہ اس رمضان کو دیکھ لو اور اگلے سال آنے والے رمضان کو ہم میں سے جو زندہ رہے گا، اس ایک سال میں پاکستان کے اتنے حالات بدل جائیں گے جتنے گزشتہ 7 دہائیوں میں 70 سالوں میں نہیں بدلے، ایک سال میں۔ اور نظریہ میں یہ ملک کے اندر کی افراتفری اور گروہی اور پارٹی بازی کے تعصب سے بالا بات کر رہا ہوں، مجھے یہ نظر آ رہا ہے
پچھلے سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 اگست کو افغانستان کو عالمی استعماری ظالم قوتوں کے شکنجے سے آزادی عطا فرمائی، اور اس کے بعد یہ رمضان ہے، اگلے رمضان تک آپ دیکھ لینا رب تعالیٰ اس لا الہ الا اللہ کے پاکستان کو عالمی استعماری نظاموں سے انشاءاللہ آزادیاں عطا انشاءاللہ اس اعتبار سے مشکل ہے، پریشان کن حالات ہیں، لیکن انشاءاللہ پریشانیوں اور مشکلات کے بعد اللہ کی طرف سے آسانیاں بھی ہوتی ہیں۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، اللہ فرماتے ہیں تنگیوں مشکلوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں، یہ اللہ کی فطرت کا نظام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مدینہ عطا فرمانا تھا، لیکن مدینہ دینے کے لیے اللہ چاہتا تو مکے میں مدینہ دے دیتا، جیسے مدینے میں پہنچ کے اللہ نے مکہ دے دیا نا، خیبر بھی دے دیا اور پورا جزیرۃ العرب دے دیا، یمن دے دیا، تو مکے میں بھی تو اللہ دے سکتا تھا نا، لیکن اس کے لیے ہجرتیں کرنا پڑی، اس کے لیے 13 سال مکے والوں کے ظلم سہنا پڑے، سارے مشکل راستوں سے گزرنا پڑا ہے، پھر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مدینہ عطا فرمایا۔ تو مشکلات ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ پاکستان جب سے مار سے وجود میں آیا ہے، ایک حقیقت تو بالکل عیان ہے کہ اس پاکستان کا وجود دنیا کفر نے کبھی بھی تسلیم نہیں کیا۔ کافر دنیا نے، اللہ کی باغی دنیا نے اس پاکستان کا وجود کبھی تسلیم نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کا نظریہ، ان کو ملک قبول ہے، ان کو سب کچھ قبول ہے، ان کو لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہے، لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہے کہ کسی ملک کا نظریہ، نظام، قانون، دستور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بنے، یہ ساتھیوں باطل کو کبھی کسی حالت میں بھی قبول نہیں ہے۔ یہ الفاظ انبیاء کہیں، انبیاء دعوت دیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے ہماری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کو معبود برحق جانو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اگر اللہ کے انبیاء بھی یہ بات کرتے ہیں تو انبیاء کی بھی یہ دعوت قومیں ان کی قبول نہیں کرتی، یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، آج بھی وہی کیفیت ہے۔ تو دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پاکستان ہرگز برداشت نہیں، اور وہ اس پاکستان کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جنگیں بھی بڑھکائی ہیں، پہلے سوویت یونین نے، پھر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے، ہماری آنکھوں کے سامنے تاریخ انسانی کی یہ 2 بہت بڑی جنگیں ہوئی ہیں، بہت بڑی جنگیں۔ روس کے خلاف جنگ 10 سال جاری رہی، اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف جنگ 20 سال جاری رہی ہے۔ شاید تاریخ انسانی میں اتنی خوفناک، بھیانک اور جدید اثرے سے لیس جنگیں کبھی چشمے پھڑکنے نہ دیکھی ہوں، لیکن جنگوں میں وہ پاکستان کو جھکا نہیں پائے، اس کو توڑ نہیں پائے۔ اب انہوں نے اگلے حربے اختیار کیے ہیں، اور وہ حربے کیا ہے کہ ملک کے اندر افراتفری پیدا کرو، انتشار پیدا کرو، بھائی کو بھائی کا گریبان پکڑنے پہ مجبور کرو۔ یہ منظر، آپ پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، یہ منظر اگر آج سے 1400 سال پیچھے چلے جاؤ نا، تو خلافت راشدہ میں ایک موقع پہ دشمنوں نے یہی منظر پیدا کیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر خرفشار پیدا کیا، اور جناب نوجوان مشتعل ہو کے خلیفہ راشد، ذوالنورین، جامع القرآن، سیدنا عثمان بن عفان، ایسے ان کے گریبان کو پکڑ لیتے ہیں۔ 82 یا 84 سال عمر تھی عثمان رضی اللہ عنہ کی، 84 سال عمر، سفید داڑھی ہے، اور نوجوان آ کے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی کو پکڑتے ہیں، اس طرح جو جوڑتے ہیں، پھر داڑھی کو پکڑ کے اوپر کرتے ہیں،
اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو خنجر مار کے شہید کر رہے ہیں۔ شہید کرنے والے کون تھے؟ مسلمان، اسلامی ریاست کے اندر سے، خلافت کے اندر سے لوگ کھڑے ہوئے، کوفہ سے آئے تھے، بصرہ سے آئے تھے، مصر سے آئے تھے، اور انہوں نے سیدنا عثمان کو شہید کر دیا۔ اور پھر آپس کی جنگوں کا ایک دور وہ شروع ہوا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سارے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں آپسی لڑائیاں جنگ جمل کی شکل میں، جنگ صفین کی شکل میں، اور نیٹ ورک باہر یعنی تنابیں اور ڈورے باہر سے ہلائی جاتی تھی، باہر سے ہلائی جاتی تھی۔ عبداللہ بن سبا اس سارے یعنی تخریب کاری کا مرکز و محور بنا ہوا تھا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ٹکرانا شروع ہوئے تو ان کے وہ لشکر جو مشرق و مغرب میں ملکوں کے ملک فتح کرتے جاتے تھے وہ قافلے رک گئے۔ وہ تلواریں جو باطل اور کفر کی گردنیں مار رہی تھی وہ تلواریں آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پر آ گئی، اور ایک تباہی جیسی تباہی ہو گئی۔ خلافت کی چولیں ہل گئی تھیں دشمن کے سامنے۔ وہ آج بھی دشمن بڑا گہرا مطالعہ کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، اور اس کو آج بھی یہ بات سمجھ آئی ہے کہ ہم اسلحے اور طاقت اور فوج کشی کے ذریعے اس قوم پہ فتح نہیں پا سکتے۔ اس پر فتح پانے کے لیے ہمیں وہی سیدنا عثمان اور سیدہ علی رضی اللہ عنہما کے ادوار جیسے حالات پیدا کرنے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اس وقت میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دشمن اپنی سازشوں میں ہمیں کامیاب نظر آ رہا ہے۔ تو بہت زیادہ ساتھیوں، رمضان المبارک ہے، بہت زیادہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری بھی مدد فرما، ہمارے وطن عزیز کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں آپس میں لڑنے کی بجائے آپس میں بھائی بھائی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں نا قرآن میں، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، فرمایا تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقے، پارٹیاں، گروہ بندیاں، دھڑے بندیاں نہ اختیار کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں بڑے گہرے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کے انعام، اللہ کے فضل کے نتیجے میں آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو یا اللہ جیسے تو نے انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا، یہ پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب یہ بھائی بھائی بن کے ایک دوسرے پہ اپنا خون اور اپنی جان قربان کرنے والے بن گئے۔ اے اللہ ہمارے اوپر بھی ایسا فضل فرما۔ یہ دعاؤں کی ضرورت ہے ساتھیوں۔ حالات کو سدھارنے کے لیے جب تدبیریں کام نہ آئیں تو وہاں پہ دعاؤں کا سہارا لیا جاتا ہے، دعا کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے اس کا فضل، اس کی رحمت، اس کی برکت۔ اور اس چیز کی مجھے کامل امید ہے کہ اگر یہ آپس میں لڑنے بھیڑنے ٹکرانے اور کرسی اور اقتدار کی خاطر گدھوں کی طرح ایک دوسرے کو درختیاں مار دیں، یہ الفاظ اللہ کے نبی نے استعمال کیے ہیں کہ ایک وقت آئے گا میری امت کے لوگ اقتدار کی خاطر ایسے لڑیں گے جیسے گدھے آپس میں لڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گدھے آپس میں کیسے لڑتے ہیں، ہر گدھا دوسرے گدھے کو پچھلی ٹانگیں ایسے دے مارتا ہے۔ اس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ دلتیاں مارنا۔ آج دلتیاں پڑ رہی ہیں نا ایک دوسرے کے، گدھوں کی طرح لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور مویشی منڈیاں لگی ہوئی ہیں۔ پہلے مویشی منڈیوں میں مویشی ملتے تھے، آج مویشی منڈیوں میں MLA MPA ملتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حال ہوا پڑا ہے۔ واللہ بڑی یعنی کیا کہا جائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حال پہ رہے۔ لیکن ساتھیوں مجھے نا اس کے نتیجے میں یہ نظر آ رہا ہے، مجھے اس کے میں نا ذرا تھوڑی مختلف باتیں کر رہا ہوں، مجھے یہ نظر آ رہا ہے یہ MLA MPA یہ پارٹیاں یہ تماشا نہیں بن رہی، بلکہ یہ جو گندے نظام مغرب سے آئے تھے نا
وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے آئے، 100 سال تک ہمارے اوپر حکومت کی، ہماری 1000 سالہ اس ہندوستان میں ہماری حکومت اور سلطنت کا خاتمہ کیا اور اپنی سلطنت اور حکومت قائم کی، اور جاتے ہوئے کیا کر کے گئے؟ ایسے انڈے دے گئے اپنے نظام کے، جیسے مرغیاں انڈے دیتی ہیں، یہاں پہ انڈے دے گا مغرب کے نظاموں کے، اور وہ انڈوں سے جو بھی چوزے نکلتے ہیں وہ وہی بولیاں بولتے ہیں جو وہ یہود و نصارہ بولتے ہیں، اور 75 سال ہمیں ہو گئے، ہم وہ ان کی گندی تہذیب کے انڈوں کو ہی سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں۔ ساتھیوں، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، یہ پارٹیاں، یہ قیادتیں، یہ ایم پی ایم این اے تماشا نہیں پا رہے، مجھے تو مغرب کے یہ گندے سیاسی سسٹم، ان کی موت واقع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے انشاءاللہ، یہ مان رہے ہیں، ان پہ دنیا کا اعتماد اٹھ رہا ہے۔ آج لوگ اس سسٹم اور نظام سے بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ وہ وقت لائے گا ان مشکل حالات کے بعد کہ جب اس پاکستان کا مقدر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بنے، قرآن کا نظام آئے گا انشاءاللہ، نبی کی سنت اور سیرت کا نظام آئے گا انشاءاللہ، اور یہ ہمارے سارے مسائل کا حل ہوگا۔ جس دن ہم سود کی لعنت سے بچ جائیں گے نا، یہ آپ نے دیکھا ہے اب تو حقائق سامنے آ رہے ہیں، دنیا مان رہی ہے، ساری دنیا قبول کر رہی ہے کہ امریکی 10ویں درجے کا چوڑا ہے، امریکی 10ویں درجے کا چوڑا ہے، اور وہ دھمکیاں دیتے ہیں، اور یہ پہلا نہیں ہے، یہ پہلا فرد نہیں ہے، ہم ہمیشہ ہی ایسا سنتے آ رہے ہیں۔ یہ کسی کو کہنا کہ جو کچھ کر لیا ٹھیک ہے، ڈو مور، یہ دھمکی ہے یا نہیں؟ مزید کرو گے تو ٹھیک ہوگا، نہیں کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ گزشتہ 20 سال سے تو ڈو مور اور دھمکیاں، مشرف کو بھی دھمکی لگی تھی کہ بتاؤ ایک فیصلہ کرو، اور وہ بھی 10ویں درجے کا ایک چوڑا تھا، وہ بھی 10ویں درجے کا تھا جیسے یہ ہے، تو دھمکی لگی تھی بتاؤ ہمارے ساتھ کھڑے ہو گے یا ہمارے دشمن کے ساتھ؟ دشمن کس کو اس نے کہا؟ طالبان کو، افغان طالبان کو، کہنے لگے ہمارے ساتھ کھڑے ہو گے یا ہمارے دشمن کے؟ تو حالات کی بات تھی، تو مشرف نے اس وقت حالات کو بانپتے ہوئے کہ یہ ایسے باولا ہوا پڑا ہے، باولا ہوا پڑا ہے، تو یہ کہیں ہمیں ہی نہ کاٹنا شروع کر دے۔ تو تدبیر کی تھی اس نے، ٹھیک تھی یا غلط تھی وہ اس کے ساتھ ہے، لیکن تھا وہ بھی 10ویں درجے کا امریکی چوڑا، اور آج جو دھمکیاں لگا رہے ہیں وہ بھی اسی لیول پہ۔ انشاءاللہ یہ وقت بھی ختم ہونے والا ہے، انشاءاللہ یہ وقت تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا احد کے موقع پہ کہ یہ دنوں کا ہیر پھیر ہے، ہم اس کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، آج ایک طاقت میں کل کو دوسرا طاقت میں آ جاتا ہے۔ وہ ایک وقت تھا نا ساتھیوں کہ جب مکے کے 25 سردار بیٹھے ہوئے تھے دارالندوہ میں اور مشورہ کر رہے تھے کہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کاٹ کے لائے گا ہم 100 سرخ اونٹ اس کو انعام دیں گے۔ اس دور میں سرخ اونٹ یہ آج کے دور کی پراڈو آپ کہہ لیں، پجارو کہہ لیں، یا نئے نئے نام مجھے تو آتے نہیں ہیں، یہ جو کروڑوں کی گاڑیاں ہوتی ہیں نا، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب ہے 100 پراڈو ہم اس کو انعام دیں گے جو نعوذ باللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کاٹ کے جائے گا۔ یہ 2 سال پہلے اللہ نے فرمایا تلک الایام نداولھا بین الناس، ہم نا یہ حالات لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ 2 سال پہلے ابو جہل اعلان کر رہا تھا، اور 2 سال گزرے تو بدر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کون ہے جو ابو جہل کی خبر لے کے آئے؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کون ہے جو ابو جہل کی خبر لے کے آئے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے معوذ اور معاذ یہ آ کے مجھے بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول
ہم نے ابو جہل کو قتل کر دیا ہے۔ کوئی بڑی عمر کا جائے اور خبر لے کے آئے کہ ان بچوں کی بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں ٹھیک ہے، تو جانتے ہو کون گیا تھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اور یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ نا ان پہ تعجب کیا کرتے تھے، یہ بڑے عظیم صحابی تھے، بڑے فقیہ اور مفسر قرآن صحابی تھے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن ان کی جسامت کیسی تھی؟ جیسے یہ باریک باریک یہ ٹانگیں ہوتی نا بکری کی، اس طرح ان کی ٹانگیں بڑی باریک تھی، ان کا قد بھی چھوٹا تھا۔ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ باقی صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوتے تھے، لیول تقریباً برابر ہوتا تھا، یہ چھوٹے قد تھے۔ آج اللہ نے یعنی ان کی خوش قسمتی دیکھی ہے، ان کی خوش قسمتی دیکھی ہے۔ آج اللہ تبارک تعالیٰ نے انتخاب کس کا کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود کا انتخاب کیا ہے۔ اور وہ گئے، جا کے دیکھا کہ ابو جہل تو آخری سانس لے رہا ہے، آخری زندگی کے سانس لے رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے اپنا پاؤں اس کے سینے پہ رکھا ہے، جوتا، اور خنجر نکالا ہے اور اس کی گردن کاٹی ہے۔ 2 سال پہلے یہی ابو جہل تھا جو اللہ کے رسول کی گردن کاٹنے کا اعلان کر رہا تھا اور انعام جاری کر رہا تھا، اور آج ایک کمزور وجود کا صحابی اس کی گردن کاٹ رہا ہے اور لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ڈالی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول اسلام کا سب سے بڑا دشمن اور آج کے دور کا فرعون ہے، یہ میں اس کی گردن کاٹ کے لایا اور یہ آپ کے قدموں میں پڑی۔ یہ ہوتے ہیں حالات۔ انشاءاللہ یہ دنیا کفر نے جو کچھ کیا ہے نا، انشاءاللہ ان کو ایک ایک کا بدلہ لینا ہے، ان کو سزا ملنی ہے۔ اللہ کفر کو برداشت کر لیتا ہے، رب تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں کرتا، ظلم کو اللہ برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کے عرش اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ مظلوم کی بد دعا سیدھی اللہ کے عرش تک جاتی ہے بغیر کسی رکاوٹ کے۔ تو دنیا میں کروڑوں مظلوم وہ ہیں اقوام و ملل کی شکل میں، اور خاص طور پہ امت مسلمہ کی شکل میں، جو آج کے ان ظالموں اور ان کے ظالم نظاموں کے ڈسے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بڑے بڑے فرعون بھی گرنے اور ملیا بیٹ ہونے والے ہیں، اور ان کے نظام بھی انشاءاللہ پٹنے والے ہیں۔ بس ان حالات میں ساتھیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں، سمجھیں، ہم اپنے آپ کو کھڑا کریں، ہم مردان میدان بنیں۔ ہمارا کردار سپاہیانہ ہونا چاہیے، ہمارا کردار مجاہدانہ ہونا چاہیے۔ یہ ڈھیلا ماٹھا سا اور یہ لاغر سا کردار اللہ تبارک تعالیٰ ایسے کردار کو پسند نہیں کرتا، ایسے لوگوں سے کام نہیں لیا کرتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کردار کو نبھانے والے بنیں اور پوری قوم کو لا الہ الا اللہ پر اکٹھا کرنے والے بنیں، ایک نظریاتی قوم تشکیل دینے والے بنیں، اور باقی لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان میں دوسروں کی مدد اور خدمت کا ایک جو تاثر ہے اس کو قائم کرنے والے بنیں، اس سے انشاءاللہ محبتیں بڑھیں گی۔ اور یہ بات تو طے ہے کہ ہمارا آج بھی سب سے بڑا مسئلہ کرسی، اسلام آباد کی کرسی اور اقتدار کا حصول نہیں ہے۔ ہم تو سیاست کے میدان میں جو آئے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم نے پورے پاکستان کی ایک سوچ منظم کر کے ساری قوم کو لا الہ الا اللہ کے نعرے پر کھڑی کر کے، اور کشمیریوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگانے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگانے ہیں۔ 2 نعرے ہم نے ہر زبان پہ چڑھا دینے ہیں، ہر کان میں ڈال دینے ہیں، ہر دل میں اتار دینے ہیں۔ جس دن یہ 2 نعرے ہر کان میں ڈال گئے، ہر دل میں اتر گئے اور ہر زبان پہ چڑھ گئے، تو ساتھیوں آپ یقین مان لو وہ ہماری دعوت کی کامیابی کا دن بھی ہوگا، ہماری خدمت کی کامیابی کا دن بھی ہوگا، ہماری سیاست کی کامیابی کا دن بھی ہوگا۔ اور وہ نعرے کون سے ہیں؟
لا الہ الا اللہ. دوسرا کون سا ہے؟ اللہ اکبر. دوسرا کون سا ہے؟ اللہ اکبر. اب دیکھو نا حسن اتفاق اللہ کا دیکھو. اللہ تبارک تعالیٰ کا ہمارے اوپر انعام دیکھو. اللہ نے ہمیں نام کیا دیا ہے؟ اللہ اکبر. یعنی نعرہ لگائیں یا نہ لگائیں، جب بھی نام لینا ہے نا کہ ہم کس جماعت کے ہیں تو کیا لفظ نکلیں گے؟ اللہ اکبر. اچھا اب لوگ ہمیں نا اللہ اکبر تحریک کے نام سے نہیں یاد کرتے. پہلے ایک دور تھا کہ لوگ کہتے تھے طیبہ والے، کبھی کہتے تھے دعویٰ والے، یاد ہے؟ کبھی کہتے تھے مجلے والے، کبھی کہتے تھے مرید کے والے، کبھی کہتے تھے قادسیہ والے. ٹھیک ہے، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر والے. سبحان اللہ. ہمیں اپنی اس قسمت پہ خوش نہیں ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ اکبر والے. یہ ہمارا نام ہی پڑ گیا ہے، ہمارا نام پڑ گیا ہے اللہ اکبر والے. اور ہمارا نظریہ کیا ہے؟ سب سے بڑا زندگی کا ہمارا ٹارگٹ اور تصور کیا ہے کہ ہم نے پاکستان پہ لا الہ الا اللہ کا راج قائم کرنا. انشاءاللہ یہ نظریہ پاکستان ہے. نعرہ ہمارا کیا ہے؟ کہ نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان. نظریہ پاکستان کیا ہے؟ لا الہ الا. تو دینانات کے بھائیوں، آج رمضان کی اس چوتھی شام کو میں آپ کو یہ نصیحت کرنے آیا ہوں، یہ گزارش کرنے آیا ہوں. کچھ اور کرو نہ کرو، یہ نہ پاکستان کی گلیاں کوچے گونج جانے چاہیے. بس ایک کام آپ کر دو، ہر گلی سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلاؤ، ہر کوچے سے اللہ اکبر کے نعرے لگیں، ہر زبان پر لا الہ الا اللہ آ جائے، ہر کان میں اللہ اکبر کی صدائیں ڈل جائیں اور ساری قوم لا الہ الا اللہ کے ساتھ کھڑی ہو جائے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ کام آپ دو کر لو، کشمیر بھی آپ کا ہے اور سارا ہندوستان آپ کا ہے. ہم جانتے ہی نہیں، ہم نہیں جانتے. دنیا ساری کے ایٹم بم اکٹھے کر لو نا، سارے میزائل دنیا کے اکٹھے کر لو، سارے ایٹموں میں، سارے میزائلوں میں وہ پاور نہیں ہے جو ایک لا الہ الا اللہ میں طاقت ہے. ایک لا الہ الا اللہ میں طاقت. ساری دنیا کی قوتیں جمع کر لو اور ایک نقطے پہ مرتکز کر لو. ساری دنیا کی قوتوں، طاقتوں، ایٹموں اور صلاحیتوں میں وہ طاقت اور پاور نہیں ہے جو اللہ اکبر میں پاور ہے. انشاءاللہ آنے والا وقت نہ کسی نون کا ہے، نہ شین کا ہے، نہ پی ٹی آئی کا ہے، نہ فلاں کا ہے، نہ فلاں کا ہے. میں اپنے رب پر ایمان رکھتے ہوئے یہ بات کہنے لگا ہوں، آنے والا وقت لا الہ الا اللہ کا ہے، آنے والا وقت اللہ اکبر کا ہے. انشاءاللہ کیا اس کے لیے کردار ادا کریں گے؟ انشاءاللہ کیا اس کے لیے اپنا زبردست کردار ادا کریں گے؟ انشاءاللہ اس کے لیے اپنے آپ کو داعیانہ کردار کے لیے بھی تیار کریں، خدمت کے کردار کے لیے بھی تیار کریں اور ایک ایک فرد تک اس پیغام کو پہنچائیں. جس دن آپ اس مشن میں کامیاب ہو گئے، انشاءاللہ یہ پارٹیوں کی سیاست دفن ہو جائے گی، یہ فرقوں کی سیاست دفن ہو جائے گی، یہ توڑ پھوڑ کی سیاست دفن ہو جائے گی، یہ ایک دوسرے کلمہ پڑھنے والے پہ فتوے لگانے کی سیاست دفن ہو جائے گی، یہ لوٹ مار کی سیاست قدم ہو جائے گی. انشاءاللہ ہم سب ایک امت بن جائیں گے، ایک ملت بن جائیں گے، ایک قوم بن جائیں گے، ایک قوت بن جائیں گے، ناقابل تسخیر ہو جائیں گے، فاتح بن جائیں گے، فاتح عالم بن جائیں گے اور انشاءاللہ اوپر ہم ہوں گے، ہمارے قدموں میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی ساری روئے زمین کو جمع کر دیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. 17ویں پارے سورہ انبیاء میں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندے داؤد پر نازل کی جانے والی کتاب زبور میں اس وقت یہ بات طے کر دی تھی کہ ہم تو اپنی ساری روئے زمین کا وارث اپنے نیک کردار بندوں کو بنانا چاہتے ہیں. یہ جو بد کردار
زمین کے وارث بنے پھرتے ہیں، ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، جن کا کردار بھی گندا، نظریہ بھی گندا، سوچ بھی گندی، عقیدہ بھی گندا، اور شرکیہ عقائد پہ جو کھڑے ہیں، نظام بھی گندے، یہ جو بنے پھرتے ہیں نا، اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی صاحب کردار لوگ میدان میں کھڑے ہی نہیں۔ اگر اللہ کے مومن صاحب کردار لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو رب کا قرآن کا یہ وعدہ پورا ہو جائے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے زیادہ اپنے وعدوں کا پورا کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام بھائیوں کا بہت شکریہ، جن بھائیوں نے آج کی افطاری کا اہتمام کیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ ماشاءاللہ پوری محبتوں سے تشریف لائیں، رب تعالیٰ آپ سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔